بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ بات ہے 2004 یا 5 کے قریب کی۔ امریکی سفیر پاکستان آئیں کنڈالیزا رائس، اس کا کوئی مطلب ہوگا نام کا۔ وہ اپنی تہذیب اور زبان کے اعتبار سے نام رکھتے ہیں، اور ہم اپنی تہذیب خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہم اپنے لحاظ سے نام رکھتے ہیں۔ بہرحال تو وہ پاکستان آئیں اور انہوں نے آتے ہی کسی پریس کانفرنس کے بعد ایک بیان دیا کہ اب افغانستان کی جنگ زوروں پر تھی۔ امریکہ نے تازہ حملہ کیا تھا کچھ سال پہلے، تو اس نے بیان دیا کہ اب پاکستان میں کوئی ڈاکٹر قدیر نہیں پیدا ہوگا۔ بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑے فخر، کبر اور نخوت کے ساتھ یہ بیان دیا کہ جیسے کسی کے گھر میں جا کے اس کو دھمکایا جاتا ہے اور اس کو چیلنج دیا جاتا ہے کہ اب تمہارے ملک میں کوئی سائنسدان پیدا نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر قدیر تو ایک علامت تھی، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے وہ کیوں بیان دیا، کیونکہ اس وقت ہمارا نظام تعلیم وہ مکمل طور پر اپنے شکنجے میں جکڑ چکے تھے، اور وہ جو نافذ کرنا چاہتے تھے وہ کر چکے تھے۔ اس کے بعد پھر یقینی بات ہے کہ یہاں جو ایجنٹ تھے انہوں نے پیغام بھیجا ہوگا، دیا ہوگا کہ اب ہم اپنا کام مکمل کر چکے ہیں، اب یہاں سے کوئی سائنسدان اور کوئی بڑا آدمی پیدا نہیں ہوگا۔ تو دیکھ لیجئے گا 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے کم و بیش، تو صحیح بات ہے۔ یہ اس نہج پہ وہ تبدیلیاں پیدا کر گئے، اور انہی دنوں میں زبیدہ جلال وزیر تعلیم تھیں، وفاقی وزیر تعلیم، اور کئی تبدیلیوں کا جس کا میں ذکر کروں گا۔ ان کے ساتھ پھر ایک احتجاج بھی ہوا تھا، کیونکہ حکومت نے سائنس کی نصابی کتابوں سے جو شروع کے ابواب تھے ان میں قرآنی آیات تھیں جو سائنس پڑھنے کی ترغیب دیتی تھی۔ مثلاً طبیعیات کی کتاب تھی، فزکس کی، اس میں پہلا باب تھا قرآنی آیات اور ان کا ترجمہ تھا، اور جس میں خلا کی، فضا کی تحقیق، غور و فکر کرنے کی، زمین اور آسمان میں غور و فکر کرنے کی، جو خدا کی نشانیاں تلاش کرنے کی ترغیب دی گئی تھی، تو وہ نکال دی تھی۔ اور اب بھی یہ وفاقی وزارت تعلیم میں کچھ لوگ بڑی شد و مد کے ساتھ مخالفت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں بہت لوگ ایسے ہیں، خصوصاً مدرسوں کا جو نظام ہے وہ دین اور دنیا کی تفریق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ دینی امور ہیں، دین کی تعلیم ہے، قرآن اور حدیث، اور دوسری دنیاوی تعلیم ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات تھی کہ ایک ترغیب دلائی جاتی لوگوں کو سائنسی علوم پڑھنے کے لیے، اور یہ بتایا جاتا کہ قرآن سائنسی علوم پڑھنے کی بھی ترغیب دیتا ہے، اور میں تو کہوں گا کہ حکم دیتا ہے۔ میں بعد میں بات کروں گا اس پر بھی۔ تو اس وقت بڑا احتجاج ہوا اور حکومت کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑا، اور اس کے بعد پھر جو وفاقی وزیر تعلیم زبیدہ جلال تھی ان کو تبدیل کر دیا گیا، اور اسی قبیل کا جاوید اشرف قاضی جنرل
ISI کا سربراہ بھی رہ چکا ہے، اس کو وزیر تعلیم بنایا گیا۔ کوئی خاص پھر جو تبدیلیاں تھیں وہ بدترین شکل اختیار کرتی گئیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسی کتاب میں یہ قرآنی آیات مذہبی جو گروہ تھے اور تنظیمیں تھیں ان کو نظر آئیں اور اس پر واویلا مچایا گیا۔ میں حق میں ہوں اس کے کہ ہونی چاہیے، ترغیب ہونی چاہیے یہ سائنس کی کتابوں میں یہ چند آیات پہلے لکھی گئی ہیں تو کیا اس سے کسی کو کیا تکلیف ہے، اور یہ ایک بڑی تحریک ملتی ہے لوگوں کو کہ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ یہ علوم حاصل کرو۔ لیکن کیا یہ جو سامراج چاہتا ہے، ہمارا دشمن چاہتا ہے، جو تبدیلی جتنا احتجاج کیا گیا، یہ سب سے بڑی تبدیلی ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے ہمارے نصاب میں کہ سائنس کی کتابوں میں قرآنی آیات لکھی جائیں۔ انہی کتابوں میں ایک اور بڑی تبدیلی ہے جو کی گئی، وہ ان کو نظر نہیں آئی ہے۔ میں کئی دفعہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جتنے مذہبی اور سیاسی گروہ ہیں، ان کا پایہ ذہنی سطح، ان کی تجزیے کی سطح صرف اسلامیات اور مطالعہ پاکستان تک محدود ہے۔ اس کے علاوہ ان کو جو سامراج سب سے بڑی ہمارے نصاب میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے، جس سے ہمارے تحقیق، تخلیق، ایجادات، جس سے ہمیں سائنس سمجھ نہ آئے، جدید علوم و فنون سمجھ نہ آئے، ان پر نظر نہیں جاتی۔ ان کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت سرے سے ہے ہی نہیں، نہ ہی کوشش کسی نے کی ہے ایسا کرنے کی۔ بس ایک لاؤبالی سی کیفیت ہے، ایک جوش ہے وقتی اور سطحی سا، اس کے پیش نظر یہ بڑے بڑے احتجاج بھی کر لیتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے، دشمن حقیقت میں کرنا چاہتا ہے، وہ اس صلاحیت سے قطعی طور پر عاری ہے۔ کیا ہمارا دشمن، میں یہ بات اس لیے کی، کیا ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اسلامیات میں جو سورہ انعام ہے یا ایسی صورتیں جن میں جہاد کا ذکر ہے وہ نہ پڑھائی جائیں؟ کیا مطالعہ پاکستان میں ہمارے ہیروز جو ہیں ان کے بارے میں نہ پڑھایا جائے، یا ہماری تاریخ نہ پڑھائی جائے؟ یقیناً سامراج یہ بھی چاہتا ہے، یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے، اپنی تہذیب سے نابلد رہیں اور ہم اپنے دین سے دور ہو جائیں زیادہ سے زیادہ۔ لیکن جو نصابی تعلیم کے محاذ پر یہ سب سے بڑا ہدف نہیں ہے، سب سے بڑا ہدف نہیں ہے، سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم، طب کی، انجینئرنگ کی تعلیم اس انداز سے دی جائے کہ ہمیں سمجھ نہ آئے، اس کے اوپر تحقیق، تخلیق اور ایجادات کی عمارت کھڑی نہ ہو سکے۔ میں یہ قرآن سے، یہ بھی قرآن میں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن سے ثابت ہے۔ کہاں پہ ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، آگے میں بھول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم اپنے دشمن کے لیے استطاعت بھر، مقدور بھر طاقت جمع کر کے رکھو، اور تیار، ہر دم تیار رہنے والے گھوڑے، تیار بندھے ہوئے گھوڑے
اور کتنی آگے بھی فرمایا، میں ترجمہ میں لب لباب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اتنی کہ تمہارا دشمن اس سے خوف زدہ ہو جائے، اور وہ تمہارا دشمن خوف زدہ ہو جائے، وہ دشمن جو تمہیں اعلانیہ سامنے نظر آتا ہے، اور وہ جو چھپے ہوئے ہے جس کا تمہیں نہیں علم ہے، مجھے علم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ خوف زدہ ہو جائے، حکم دیا گیا ہے۔ اور کس طرح خوف زدہ ہو جائیں گے؟ کہ تمہارے پاس جو آلات ضرب و حرب ہیں وہ دشمن سے زیادہ جدید ہونے چاہیے، زیادہ کارگر ہونے چاہیے۔ تم ہوائی جہاز، لڑاکا طیارے تمہارے زیادہ اچھے ہونے چاہیے دشمن سے، ٹینک زیادہ اچھے ہونے چاہیے، بین البر اعظمی میزائل زیادہ اچھے ہونے چاہیے، چھوٹا موٹا اسلحہ وہ زیادہ، دوربینیں زیادہ بہتر ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں، فوج میں انجینئرنگ ہے، فوج میں طب ہے، فوج میں الیکٹرانکس ہے، تمام تر معیشت ہے۔ فوج بغیر معیشت، اچھی معیشت کے بغیر کوئی فوج نہیں لڑ سکتی۔ آپ اپنا جدید ترین اسلحہ نہیں بنا سکتے، کوئی بڑا منصوبہ نہیں شروع کر سکتے۔ جتنے بھی شعبے ہیں علوم و فنون کے، ان میں ان کو پڑھنے، ان کو سمجھنے اور ان کے ذریعے سے اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے ہتھیار اور انجینئرنگ سے وابستہ جتنی بھی چیزیں ہیں تمہارے دشمن سے زیادہ بہتر ہونی چاہیے۔ حکم دیا گیا ہے ایسا کرو، تو اس کام سے روکا گیا ہے۔ دشمن چاہتا ہے کہ اس کام سے روکے ہمیں، کہ ہم سمجھ نہ پائیں، ہم علوم و فنون ہماری سمجھ سے بالا تر ہی رہیں، ایسے انداز سے ہم اب دیکھ لیں۔ اس کونڈالیزا رائس نے جو بیان دیا ہے وہ بالکل یہ قرآن حکیم سے، کہ انہوں نے یہ یقیناً ہم سے زیادہ وہ گہرائی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جو اس کے اندر فہم اور مطالب ہیں وہ زیادہ گہرائی تک جاتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اور پھر سازشیں کرتے ہیں اس کو کس طرح سے روکا جائے۔ تو یہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اس وقت جو سائنس کا نصاب تھا وہ ایسا چوں چوں کا مربع بنایا جائے کہ 2-4 لفظ ایک صفحہ پورا طالب علم یاد کرنے کے لیے 10 دن رٹا لگائے گا تو صفحہ یاد ہوگا۔ سمجھ نام کی چیز نہیں ہے، استاد نہیں پڑھا سکتا، طالب علم نہیں سمجھ سکتا، اپنی طرف سے لکھ نہیں سکتا۔ جو اصطلاحات بدلی گئی ہیں، اصطلاحات کے نام سے ہر چھوٹا موٹا لفظ جو اردو میں تھا، حرکت تھا، وہ بدل کے موشن لکھ دیا گیا، جو سکون تھا وہ بدل کے ریسٹ لکھ دیا گیا، گردش بدل کے روٹیشن لکھ دیا گیا، اور خطی حرکت بدل کے جو لینئر انگریزی میں، یعنی یہ انگریزی کے الفاظ کو اردو رسم الخط میں لکھ دیا گیا۔ سادہ سادہ جو طولی موجیں ہیں ان کی جگہ پہ جو لانگیٹیوڈینل ویوز، یہ انگریزی کا لفظ اردو رسم الخط میں لکھا گیا۔ یعنی ایسا پاگل پن کا مجموعہ بنایا گیا نصاب کہ ہمارے احتجاج کرنے والوں کو، توڑ پھوڑ کرنے والوں کو یہ کچھ نظر نہیں آیا، اور جو ایک باب تھا شروع میں وہی نظر آیا ہے۔ تو میں اگر سارا کہوں تو یہ 90% ہمیں اس کام سے روکا گیا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی سمجھ نہ آئے، اور باقی کو نمبر دیں تو 10% ہیں زیادہ سے زیادہ، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں امت مسلمہ کی حال، دیکھ لیں اب فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ ایک طرف وہ اسرائیل کی برتری کس محاذ پہ ہے؟ اسرائیل کی برتری یہی سائنس اور ٹیکنالوجی کے محاذ پہ ہے، جس کی بنیاد پہ وہ پورے عربوں کو، پوری مسلم دنیا کو جو ہے وہ طاقتور نظر آتا ہے۔ تو اصل حقیقت یہ ہے، جب تک یہ صحیح
दुश्मन की चालों को सही तरीके से समझा नहीं जाएगा, उस वक्त तक दुश्मन का मुकाबला नहीं किया जा सकता। और हमारे यहाँ हमारा सबसे बड़ा अलमिया ही ये है। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें होश के नाखून लेने की तौफीक अता फरमाए, और जहाँ से हमें मार पड़ती है, जो महाज है जहाँ पे लड़ाई लड़नी है, वो महाज को समझने और सही समत में जिद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए।